Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you, but if you wanna go sometime. دیکھ لیا ہوگا، آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہی آپ کو ایک لنک پرووائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کسی بھی براؤزر میں اوپن کرنا ہے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی PNG کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ کہ جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا چینل کوکنگ کا ہے، آپ کا چینل رائٹس کا ہے، آپ کا چینل یوٹیوب کا ہے یا کوئی بلاگنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے جو بھی لوگو لینا ہے تو وہ یہاں سے PNG فارمیٹ میں ہمیں مل جاتا ہے۔ ڈفرینٹ قسم کے یہاں سے آپ کو لوگوز وغیرہ اویلیبل ہیں، آپ اپنی اکارڈنگلی اپنی نیڈ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر ایک رائٹس کے حوالے سے جو ہے، یا ہمارا کوئی پوئٹری پیج ہے یا پوئٹری چینل ہے، اس کے حوالے سے لوگو ہم نے بنانا ہے، جس طرح آپ نے ڈیمو میں دیکھا ہے۔ تو ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ کر ٹائپ کریں گے تو اس کے لوگوز ڈفرینٹ آ جائیں گے۔ فار ایگزامپل پین رائٹ کا میں نے لکھا ہے تو یہاں پر پین آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ قسم کے یہاں پر آ جائیں گے، آپ کی اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو چوز کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگے۔ میں نے یہ مجھے بہتر سب سے لگا تھا، میں نے اس کے اوپر لوگو بنایا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کو یہاں سے سمپلی ہم نے کلک کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ PNG کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ پیج آئے گا۔ سمپلی اس پہ ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کر کے ہم نے اسے PNG فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پکسل لیب اپلیکیشن آپ کے پاس ہوگی، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا بھی مل جائے گا، اگر نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ اس کو اوپن سمپل کریں گے۔ سمپل اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس کا سب سے پہلے کرنا ہے یہ کہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ اس آپشن پہ جانا ہے کیوب کے، یہاں پہ کلر پہ جا کے ہم نے اس کا کلر چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم وائٹ کلر چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہوں، اگر ہم نے بیک گراؤنڈ جو ہے لوگو ہے، اگر اس کا لوگو ہم نے بنانا ہے وائٹ کلر میں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بلیک کرنا ہے، اور اگر ہمیں بلیک کلر میں لوگو بنانا ہے یا کسی اور کلر میں بنانا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں وائٹ یا بلیک اکارڈنگ ٹو لوگو، اس کے حساب سے ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے کرنا ہے کہ اوپر پلس کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے، فرام گیلری سے ہم نے وہ لوگو چوز کرنا ہے جو ابھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ آپ بھی اسی طریقے سے چوز کر کے اس کو جو ہے امپورٹ کر لیجئے گا۔ امپورٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس شو ہوگا۔ اس کا سائز اپنے حساب سے آپ نے چھوٹا یا بڑا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں پر کرنے کے بعد اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی آپ نے خود اپنی اکارڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا کام ہے آپ کو آئیڈیا دینا کہ یہ بنائی کس طرح چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھنا ہے کہ ہم نے کس نام کا جو ہے لوگو کریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، عثمان رائٹس، اس طریقے سے لکھیں گے اور یہاں پر یہ اس فارمیٹ میں ہو جائے گا۔ اس کا سائز چھوٹا بڑا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کلر بھی آپ اپنے اکارڈنگ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کچھ آئے گا۔ آپ دوسری اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس کا فونٹ کا۔ فونٹ آپ کو جو ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے، لیکن جو ہے اس طرح کی پوسٹ کے لیے آپ کو یہ جو فونٹ میں یوز کروں، اگر آپ یہ یوز کرنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طریقے سے یہ بھی آ جائے گا اور یہ بھی ہمارا نام بھی یہاں پر آ جائے گا۔ اب اس کے اپنے مرضی سے اس کو جتنا مرضی آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کچھ لکھیں گے۔ یہ کرنے کے بعد اگر اس کے اندر مزید ہم نے کچھ ڈیزائن ایڈ کرنا ہے تو ہم ایک چیز بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اندر مزید کچھ ایڈ کرنا ہے تو ہم اس کے اندر آؤٹ لائن بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، چاہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ایک انتہائی خوبصورت اس طریقے سے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کرنے کے بعد اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا کلر آپشن میں جا کے اس کا کلر اپنی مرضی سے چوز آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے۔
فار ایگزامپل اگر ہم نے ریڈ کلر میں بنانا ہے اس کو ریڈ کر دیں گے، جو ہم نے ٹیکسٹ یہاں پر لکھا تھا ٹیکسٹ کے آپشن میں جا کے اس کے کلر کے آپشن میں بھی جا کے اس کو بھی ہم ریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہم نے آؤٹ لائن اس کی دی ہے اس کو بھی جا کے ہم ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس شو ہوگا۔ بیک گراؤنڈ اگر آپ اس کا بلیک کر کے دیکھیں تو آپ کو صحیح ویزیبل ہوگا کہ اس طریقے سے شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ آپ جو ہیں بنا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے اگر انگلش لوگو بنانا ہے تو وہ کس طرح بنائیں گے، اس کا بھی آپ کو میں جلدی سے آئیڈیا دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ گیلری میں جائیں گے، آپ نے کوئی بھی لوگو جو ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو امپورٹ یہاں پر کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ٹائیگر کا جو ایک لوگو میں نے لیا ہوا ہے لائن کا، اس کو میں یہاں پر امپورٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں یہاں سے جلدی سے چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح ویزیبل ہو سکے اس طریقے سے۔ اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے سمپلی یہاں سے اس کا کوئی بھی کلر اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کی بار میں آپ کو جو ہے بلیک اس کا بیک گراؤنڈ لے کے اس کا وائٹ لوگو بنا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں یہاں سے لوں گا بلیک، لوگو کا کلر میں یہاں سے کروں گا وائٹ، کیونکہ یہ بہت اچھا کنٹراسٹ ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر وائٹ یا بلیک لوگو ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ملٹی کلر میں بنانا چاہیں تو وہ بھی بالکل آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب اگر ہم نے انگلش میں بنانا ہے تو ہم کس طرح بنائیں گے، سیم اسی طریقے سے امپورٹ کر کے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے یہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں پر میں اس طریقے سے کروں گا ایڈ کرنے کے بعد اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد اپنے ٹیکسٹ کو ہم نے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جو ہے ہمارا لوگو بالکل ایک پروفیشنل لک دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے، ہم اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے فونٹس ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا سمپل ہوگا میرے نزدیک اتنا آپ کو جو ہے دیکھنے میں اٹریکٹیو اور آئی کیچنگ لگے گا۔ اس طریقے سے ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو جو بھی فونٹ اچھا لگتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آنے کے بعد آپ کو فار ایگزامپل کافی سارے فونٹس ہیں، اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے فونٹ آپ دے کے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ نے وہی جس طرح میں نے لاسٹ میں آؤٹ لائن اگر ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے تو وائٹ کلر میں ہم وہ بھی ایڈ کریں گے، وہ دیکھنے میں اس سے جو ہے اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یہ ایڈ کریں گے سائز اس کے حساب سے تو یہ کچھ اس طریقے سے شو ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنے کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب اس کو لکھ کر اس طریقے سے بنا کے آپ اس طریقے سے سیو نہ کریں، دیکھیں سیو ایز امیج اس پہ آپ نے کلک نہیں کرنا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایز اٹ از جو ہے آپ کا سیو ہو جائے گا۔ اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور سیو اس طریقے سے ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس کو کسی بھی اپنی پکچر کے اوپر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوگا، آپ کا پیچھے بلیک بیک گراؤنڈ آئے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنا جو بھی آپ نے ماسٹر پیس سیو کر لیا، اپنا لوگو بنا لیا، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اس کیوب کے اوپر کلک کرنا ہے، جہاں پہ کلر ہم چینج کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ کا آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ہر حال میں پہلے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو ایز امیج پہ جانا ہے اور اس کو PNG فارمیٹ میں ہی چوز کرنا ہے، اور اس کو الٹرا کے اندر جا کے الٹرا کوالٹی میں جا کر سیو ٹو گیلری کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا جو بھی آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب گیلری میں سیو ہوگا تو آپ کو کسی بھی اوپر برانڈ کے اوپر یا اپنے ڈیزائن کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہو تو ایزیلی آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرا کام تھا آپ کو مین آئیڈیا دینا کہ لوگو بنائے کس طرح چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ کا دماغ اور آپ کی عقل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کا لوگو بنا کر اپنی پکچرز کے اوپر اپنی ویڈیوز کے اوپر اس کو اپلائی کس طریقے سے کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو کے اندر کوئی بھی غلطی آپ کو یا کوئی چیز نظر آئے یا کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا۔ اس سے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ویڈیو چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔